نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق اللہ العظیم۔ اسلامی دنیا میں دینی مدارس کی اہمیت، اسلام کی ترویج و اشاعت میں مدارس اسلامیہ کا شاندار تاریخی کردار اور معاشرے کی اسلامی خطوط پر تعمیر میں دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت، یہ ایسی روشن اور واضح حقیقتیں ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت روئے زمین پر دینی مدارس ہی وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں حریت فکر کی پاسبانی کی جاتی ہے اور انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی عبادت پر لگانے کا آفاقی درس دیا جاتا ہے۔ انہی دینی مدارس سے اسلامی تعلیمات کے ماہرین، قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور ایسے رجال کار تیار کیے جا رہے ہیں جو مسلم معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنے میں ابدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن قیام مدارس کی ابتدا ہی سے دینی مدارس کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ چنانچہ بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز نے دینی مدارس کے خلاف طرح طرح کے اقدامات کیے اور دینی مدارس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے دینی مدارس اور اہل مدارس پر ہر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ علماء کرام کو پھانسیاں دی گئیں، بوریوں میں علماء کرام کو بند کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور علماء کو سور کی کھالوں میں بند کر کے دریائے راوی میں بہا دیا گیا۔ الغرض علماء کرام پر طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور طرح طرح کی آزمائشیں آئیں اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا گیا تاکہ علماء کرام کو ختم کر دیا جائے، ان مدارس اور اہل مدارس کو ختم کر دیا جائے اور اپنا طاغوتی نظام مسلمانوں پر مسلط کیا جا سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دینی مدارس کا کردار ہمیشہ سے بالکل واضح اور روشن رہا ہے۔ دینی مدارس نے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے افراد تیار کیے ہیں جو عام مسلمانوں کا تعلق اور عام مسلمانوں کا رشتہ دین کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ قائم رکھیں۔ یہی دینی مدارس ملک کے لاکھوں افراد کو تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضروریات مثلا خوراک، رہائش اور ان کے علاج وغیرہ کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ یہی دینی مدارس معاشرے میں بنیادی تعلیم اور خواندگی کے تناسب میں اضافے کا باعث بھی ہیں۔ یہی دینی مدارس قرآن و سنت کی تعلیم اور دینی علوم کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہیں۔ یہی دینی مدارس عام مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے رجال کار فراہم کرنے کا واحد ذریعہ بھی ہیں۔ یہی دینی مدارس اسلام کے خاندانی نظام اور اسلام کی ثقافت اور کلچر کی حفاظت کر رہے ہیں اور غیر اسلامی ثقافت اور جلغار کے لیے اس کی روک تھام کا واحد ذریعہ ہیں۔ لیکن دینی مدارس کے اس کردار کو نظر انداز کرتے ہوئے آج میڈیا پر دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میڈیا کا اصل الاصول یہ ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولو کہ وہ سچ معلوم ہونے لگ جائے۔ چنانچہ اسی اصول کے تحت آج کا میڈیا دینی مدارس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ ایک طرف دینی مدارس کا شاندار تاریخی کردار، شاندار ماضی ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا کا اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج کا میڈیا دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ تو اگر غور کیا جائے تو اس کے بہت سے اسباب تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم سبب کچھ عرصہ قبل امریکن تھنک ٹینک کی طرف سے شائع ہونے والی وہ رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایشیائی ممالک میں امریکی مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ دینی مدارس ہیں۔ چنانچہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دینی مدارس کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ آج دیندار اور لبرل طبقے کے درمیان تفریق پیدا ہو چکی ہے، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں
اور ان کے درمیان ایک خلیج حائل ہے، جس کی وجہ سے بہت سے اختلافات جنم لیتے ہیں اور محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو دینی مدارس کے ماحول، دینی مدارس کے خیالات اور نظریات سے ناواقف ہیں۔ اور اس کی تیسری سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام کو نکال کر مغربی کلچر کا فروغ چاہتی ہیں، اور وہ قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں میں دینی روح بیدار کرنے والے یہ دینی مدارس ہیں۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق ان دینی مدارس سے قائم رہے گا، اس وقت تک مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام کو نکالنا ناممکن ہے۔ چنانچہ وہ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے دینی مدارس کو بدنام کر دیا جائے اور عوام کے دلوں سے دینی مدارس کی محبت ختم کر دی جائے، تاکہ عوام کا دینی مدارس کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے وہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ جب عوام کا دینی مدارس سے تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے گا تو مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام کو نکالنا آسان ہو جائے گا۔ تو ان اسباب، ان وجوہات کی وجہ سے دینی مدارس کے خلاف آج میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میڈیا اپنے اس جانبدارانہ رویے سے باز آ جائے اور مدارس کے خلاف اس پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے؟ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہمیں ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ بہت سی باتیں جو محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، بہت سے اختلافات جو محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آج میڈیا کے پلیٹ فارم پر علماء کرام کی نمائندگی کرنے والے معتدبی افراد کو بھیجنا ہوگا، جو میڈیا پر جائیں اور علماء، مدارس اور اہل مدارس کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ اگر ہم ان اسباب کا جائزہ لے کر ان اسباب کی روشنی میں دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کا حل تلاش کریں اور اس طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ میڈیا کا یہ پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر جائے گا اور دینی مدارس کی حقیقت عوام اور ساری دنیا کے سامنے واضح ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔